خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز دوستو، کل بات چل رہی تھی شکر پہ کہ اگر کوئی بندے مومن دو خصلت کو اپنا لے گا تو تمام نیک اعمال اس کے لیے آسان ہوں گے اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ ان میں سے ایک شکر ہے، اس کے بارے میں کل تفصیلی بات آئی تھی، اور دوسری خصلت جو ہے وہ استغفار ہے کہ آدمی جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو لازم کر لے۔ ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر ہم دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں الگ ہیں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے پروردگار سے معافی طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو۔ حضرات علماء جانتے ہیں ثم جو ہے حرف عطف ہے، مغایرت کو بتلاتا ہے، تو استغفار اور توبہ کے درمیان ثم کا آنا یہ علامت ہے کہ دونوں الگ ہیں۔ استغفار کہتے ہیں زمانے ماضی میں جو کوتاہیاں، جو خطائیں، جو گناہ ہوئے اس پر معافی طلب کرنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ جو ہے ندامت کے ساتھ زمانے ماضی میں جو گناہ ہوئے اس پہ ندامت کا اظہار کر کے استقامت کے ساتھ جمے رہنا، تو اس توبہ پر، اس استغفار پر جمے رہنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو گزشتہ زمانے ماضیہ میں جو گناہ ہوئے اس کی معافی استغفار ہے، اور توبہ جو ہے آئندہ زندگی، بقیہ زندگی اس توبہ میں، استغفار میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اس زندگی کو اس پر استقامت کے ساتھ رہنا، یہ توبہ ہے۔ یہ دوسری خصلت جو ہے جو استغفار، ہم تو گناہوں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، یہ تو ضروری ہے، گناہ صادر ہو جائے، کسی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے گا ہی، لیکن اعمال صالحہ کے اندر آسانی سے عمل کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہر عمل کے بعد شکر بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ایک مرتبہ فرماتا ہے اور استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اس کا مطلب کیا؟ میں جو نماز پڑھا ہوں یہ نماز کی حیثیت ایسی نہیں، اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس نماز سے بھی زیادہ بلند مرتبے ہیں۔ جو نماز میں پڑھا ہوں یہ اللہ کے دربار کے قابل نہیں۔ یہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بتائے ہیں، اور اس پر استغفار کہ میں جو نماز پڑھا ہوں میری نماز جو ہے تیرے شایع نشان نہیں ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو کر ہے، اس لیے میں اس نماز پر میں معافی چاہتا ہوں۔ تو جب آدمی نیک کام پر، اعمال صالحہ پر استغفار کرتا رہے گا اسے گناہ کا صدور نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے گناہ کی عادت ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں لیکن گناہ کی عادت چھوٹتی نہیں، تو ایسا نسخہ بتائیے کہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے۔ حضرت جی تھے، اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا اپنے نیکیوں کو گناہ سمجھا کرو، گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اپنی نیکیوں کو گناہ سمجھو، جب نیکی کو گناہ سمجھے گا تو گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ نیکی کو کیسا ہم گناہ سمجھیں گے؟ نیکی کو گناہ اس طرح سمجھیں گے کہ نیکی ہونے کے بعد نماز پڑھ لی ہے، جیسے عشاء کی نماز تراویح ہو گئی، نماز پڑھ لی ہے، تو اب ہم کو یہ کرنا ہے کہ میں واقعتاً اللہ جسے پسند کرتے ہیں اس حیثیت سے میں نماز پڑھا ہوں، اللہ کے جو دربار عالی ہے، جو شان کبریائی ہے، اس حیثیت سے میری نماز ہے کیا؟ تو وہاں فوراً آدمی استغفار کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کی شان کتنی بلند ہے، میری نماز کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ میری نماز کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اگر اس وقت موت آ جائے ہماری پکڑ کے لیے بڑے بڑے گناہ کے نہیں، یہ نماز بھی کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں فوراً پہنچے، اللہ تعالیٰ سوال کہ کہاں سے آیا؟ یا اللہ میں تیری عبادت کر کے آیا ہوں، نماز پڑھ کر آیا ہوں، نماز پڑھتے ہی میری روح نکل گئی، وہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ اگر پوچھیں گے کیا تو میرے شایع نشان نماز پڑھا؟ تو نماز میں تھا، مسجد میں آیا تھا، تیرا جسم مسجد میں تھا،
لیکن تیرے خیالات تیری روح سب دنیا میں لٹکے ہوتے ہیں. تو میری حیثیت سے تو وہ نماز نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ پکڑ میں آ جائیں، گرفتار کریں، تو ہماری نیکیاں بھی جو ہے گناہ نظر آئیں گے. تو وہاں پہنچ کر اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے یہاں ہم نیک کام کرتے ہوئے استغفار کرتے رہیں گے. یا اللہ تیرے شاہ نشان ہم سے ہماری عبادت نہیں ہوئی، نہ ہمارا روزہ ہوا، نہ ہماری نماز ہے، یا اللہ اس پر ہم معافی چاہتے ہیں. تو ایسا حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہر نیکی کو گناہ سمجھا کرو، انشاءاللہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی. جب آدمی اپنے نیکیوں کو گناہ سمجھے گا تو اسے گناہ کا صدور کہاں ہوگا؟ وہ تو خدا کے خوف میں مبتلا ہوگا. خدا کا خوف اپنا کر، خدا کی خشیت میں رہ کر جو ہے گناہوں سے تائب ہوگا، گناہ کی طرف وہ لوٹے گا نہیں. تو یہ شکر اور استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ جو نیک کام کی توفیق دیا اس پر شکر، اور اس کے پر جو صحیح طریقے سے ہم سے وہ نیک کام